فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم پورا کر چکو، ادا کر لو اپنے مناسک کو، یعنی حج کی عبادت کی تکمیل کر لو، اس طرح کہ تم نے جمرہ عقبہ کی رمی کر لی اور تم نے حلق کرا لیا اور تم نے طواف زیارت کر لیا، ہے نا، وَاسْتَقَرَرْتُم بِمِنَا، اور تم مینا میں ٹھہر گئے، سمجھا؟ تو 9 تاریخ کو وقوف عرفات، رات میں مزدلفہ میں قیام، صبح کو پہنچ جانا ہے کہاں؟ مینا، وہاں کیا کرنا ہے؟ جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے، ایک جمرے کی سب سے لاسٹ والا، اور بال چھلا لینا ہے۔ اس کے بعد کہاں آنا ہے؟ خانہ کعبہ آنا ہے، وہاں طواف زیارت کرنا ہے، پھر مینا پہنچنا ہے نا۔ تو یہ حج کی تکمیل ہو گئی۔ تو اب کیا کرنا ہے تم کو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کا ذکر کرو تکبیر اور تعریف کے ذریعے سے، ثنا کے ذریعے سے، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اسی طرح جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے یا اس سے زیادہ۔ کیا مطلب؟ کہ تم زمانہ جاہلیت میں لوگ جب اتنے عمل سے فارغ ہو جاتے، یعنی حج کے عمل سے فارغ ہو جاتے، تو اب خاندانی اور نسلی تفاخر یا قبیلے کا تفاخر، فخریہ مضامین بیان کرتے تھے، ہے نا، اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے تھے، شعر و شاعری میں کارنامے بیان کرتے تھے، بغیر شعر و شاعری کے اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے ہیں، خاندانی فخر کا مظاہرہ کرتے تھے، ہے نا۔ اللہ کا ذکر نہیں کرتے بلکہ خاندانی، کہ ہمارا باپ ایسا، ہمارا دادا ایسا، اس طرح ذکر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو یہ سب کام نہیں کرنا ہے بلکہ تم کو میرا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے نا۔ اور اللہ کا ذکر تم کو زیادہ کرنا ہے بمقابلہ کس کے؟ اپنے آباء و اجداد کے ذکر کرنے سے۔ جو جاہلیت میں کیا کرتے تھے اس سے زیادہ تم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے نا۔ اب اشد ذکرہ من ذکرکم ایاہم، من ذکرکم ایاہم، یعنی تمہارا ان کو زیادہ، تم لوگوں کا اپنے آباء و اجداد کو جو ذکر کرنا تھا زمانہ جاہلیت میں، اس سے زیادہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ ونصب اشد علی الحال، اور اشدہ کا منصوب ہونا حال ہونے کی بنا پر ہے۔ من ذکر المنصوب کا ہے اذکرو کے منصوب کے ذکر سے، اذ لو تاخر عنہ لکان صفتا لہ، اس لیے کہ اگر وہ اس سے مؤخر ہوتا تو اس کی صفت ہوتا، سمجھا؟ کیا ہے؟ اذکروا اللہ، عبارت کیا ہے دیکھو، اذکروا اللہ کذکرکم آباءکم ذکرا اشد، ذکرا اشد۔ تو اذکروا اللہ کا ذکرا کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق ذکرا ہے، اور ذکرا کیا بن جائے گا؟ حال بن جائے گا، سمجھا؟ ذوالحال، اور اشدہ حال ہے، کیا ہے؟ اشدہ حال ہے، اور ذکرن ذوالحال تھا، ٹھیک ہے؟ تو ذکرن، جو ذکرن کو کیا کر دیا گیا ہے؟ بعد میں ذکر کر دیا ہے، اور اشدہ کو پہلے ذکر کر دیا ہے، سمجھا؟ تو اب یہ ترکیب کیا ہو جائے گی؟ حال ذوالحال کی ہوئی، اور ورنہ ترکیب کیا ہونی چاہیے؟ صفت موصوف کی ہونا چاہیے، سمجھا؟ اذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا ہے نا، تو ذکرن جو ہے یہ پہلے ہونا چاہیے۔ اذکروا اللہ کا مفعول مطلق ہوتا ذکرن، اور یہ بن جاتا موصوف، اور اشدہ ہو جاتی اس کی صفت، ہے نا۔ لیکن اشدہ کو پہلے ذکر کر دیا اور ذکرن کو بعد میں ذکر کر دیا، چونکہ قاعدہ ہے کہ صفت موصوف سے پہلے نہیں آتی ہے، لہذا اشدہ یہاں پر ذکرن کی صفت نہیں بن سکتا ہے، تو ہم کو ہر حال میں اشدہ کو کیا ماننا پڑے گا؟ حال ماننا پڑے گا، اور ذکرن کو ذوالحال ماننا پڑے گا۔ ذکرن کیا ماننا پڑے گا؟ ذوالحال ماننا پڑے گا۔ آیا سمجھ میں؟ یعنی یہ ترکیب حال ذوالحال کی ہے، صفت موصوف کی نہیں ہے۔ عبارت ہونی چاہیے اذکروا اللہ ذکرن اشدہ، اذکروا اللہ ذکرن اشدہ۔ تو اگر یہ اس طرح کی عبارت ہوتی، ذکرن پہلے ہوتا اشدہ بعد میں ہوتا، تو یہ موصوف صفت کی ترکیب ہو جاتی، ہے نا۔ لیکن عبارت کیا ہے؟ اشد ذکرہ، کہ ذکرہ کو بعد میں ذکر کیا ہے اور اشدہ کو پہلے ذکر کیا ہے۔ قاعدہ ہے کہ صفت موصوف سے پہلے نہیں آتی ہے، لیکن حال ذوالحال سے پہلے آ جاتا ہے، لہذا یہاں پر حال ذوالحال کی ترکیب کر لیں گے، ذکرن کو بنا دیں گے ذوالحال مؤخر، اور اشدہ کو بنا دیں گے حال مقدم۔ ہاں، اگر وہ اس سے مؤخر ہوتا، کون؟ اشدہ ذکرہ کے بعد آتا، تو لکان صفت لہ، تو یہ اشدہ ذکرہ کی صفت بنتا۔ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم کو دیجیے ہماری دنیا کے اندر اچھائی، دنیا میں ہمارا حصہ۔ بعض لوگ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں دیجیے دنیا میں ہمارا حصہ،
چنانچہ اس کو دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے. وما له فی الآخرۃ من خلاق، اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. خلاق کے معنی نصیب. ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم کو دنیا کے اندر بھلائی دیجیے، اچھائی دیجیے، نعمت دیجیے. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر بھی حسنہ دیجیے، اچھائی دیجیے، اور وہ جنت ہے. تو دنیا کے اندر نعمت عطا فرمائیے اور آخرت کے اندر جنت عطا فرمائیے. وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے. بعدم دخولہا، جہنم میں داخل نہ کر کے، جہنم میں داخلہ نہ کر کے جہنم کے عذاب سے بچائیے. ھذا بیان لما کان علیہ المشرکون، یہ مشرکین کے طریق کا بیان ہے. ولحال المؤمنین، اور مومنوں کے حالت کا بیان ہے کہ مومن دنیا کی بھلائی چاہتا ہے اور آخرت کا انعام بھی چاہتا ہے، اور جو مشرکین کافرین ہیں وہ دنیا ہی چاہتے ہیں. لہذا ان کو دنیا کی تمام چیزیں مل جاتی ہیں اور آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں. اگر ان کا کوئی نیکی کا کام بھی ہوتا ہے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر اس کو دے دیتے ہیں، آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. والقصد به الحث على طلب خیر الدارین، اور مقصود کیا ہے اس آیت کے ذریعے سے کہ دارین کی بھلائی پر، دارین کی بھلائی کے طلب پر ابھارنا ہے کہ آدمی دونوں جہان کی بھلائی کا مطالبہ کرے اللہ تعالیٰ سے. کما وعد بالثواب علیہ بقولہ، جیسا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اس پر ثواب دینے کا اپنے قول. اولئک لهم نصیب مما کسبوا سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو بار بار اچھے اعمال کے ثواب کا وعدہ کرتا ہے، سمجھا، تو آدمی کیا کرے، اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے دعا بھی کرے، اے اللہ ہم کو آخرت کے اندر جنت عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما اور دنیا کی بھلائی عطا فرما. اولئک لهم نصیب ثواب من اجر ما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا حصہ ہے ان کے اعمال کا، یعنی حج اور دعا وغیرہ کا جو عمل کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہے ان کے لیے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. کتنا جلدی حساب لے گا اللہ تعالیٰ. یحاسب الخلق کلہم، تمام مخلوق کا حساب لے لیا جائے گا. فی قدر نصف نہار من ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سے آدھے دن کی مقدار میں، دنیا کے دنوں میں سے آدھے دن کی مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر لے گا، حساب لے لے گا. سمجھا، کیا کر لے گا، حساب لے لے گا. ذہوتاً، سمجھا کہ صبح سے لے کر کے اور دوپہر تک کا جو حصہ ہوتا ہے، اتنے دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر لے گا، تمام انسانوں کا، اولین و آخرین کا حساب لے لے گا. اللہ اس پر بھی قادر ہے نا. آگے دیکھیے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ بِالتَّكْبِيرِ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور تم اللہ کو یاد کرو تکبیر پڑھ کر کے، بڑائی بیان کر کے، عند رمی الجمرات، رمی جمرات کے وقت، رمی جمرات کے وقت، فی ایام معدودات، چند گنے چنے دنوں میں، ای ایام التشریق الثلاثہ، تینوں ایام تشریق میں، تینوں ایام تشریق میں. تو تم رمی جمرات کے وقت، کیا ہے، رمی جمرات کے وقت، کہ جمرہ کی جب رمی کرو تو ہر رمی پر کیا کرو، تم تکبیر پڑھو، کیا کرو، تکبیر پڑھو، اور منا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب بڑائی بیان کرو. تو اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو تکبیر کر کے، تکبیر پڑھ کر کے، تم اللہ کا ذکر کرو تکبیر پڑھ کر کے رمی جمرات کے وقت. اور فی ایام معدودات، چند گنے چنے دنوں میں. اب کون سے دن ہیں، جمرہ عقبہ کی رمی تو ہو چکی 10 تاریخ کو، اب آگے جو 2 دن 3 دن ہے ایام تشریق، تو ایام تشریق الثلاثہ، ایام تشریق ثلاثہ میں، تینوں ایام تشریق میں تم کیا کرو، رمی جمرات کی رمی کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، ہے نا. 11واں دن، 12واں اور 13واں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فَمَنْ تَعَجَّلَ اسْتَعْجَلَ بِالنَّفْرِ مِنْ مِنَا، چنانچہ جو کوئی جلدی کرے گا منا سے کچھ کرنے میں، فی یومین، 2 دن کے اندر، ای فی ثانی ایام التشریق، ایام تشریق کے دوسرے دن میں، یعنی 10 تاریخ تو ہوا یوم النحر، 11 ہوا ایام تشریق کا پہلا دن، 12 ہوا ایام تشریق کا دوسرا دن، اور 13 ہوا ایام تشریق کا تیسرا دن. تو اگر کوئی آدمی ایام تشریق کے دوسرے ہی دن میں لوٹنا چاہے، کہاں سے، مینا سے لوٹنا چاہے، بعد رمی جمار ہی، رمی جمار کے بعد، یعنی دوسرے دن کی 11ویں کی رمی کر لیا، 12ویں کی رمی کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی لوٹنا چاہے مکہ تو لوٹ جائے، سمجھا، کوئی دقت کی بات نہیں. حرم لوٹنا چاہے خانہ کعبہ تو لوٹ آئے، کوئی مذائقہ کی بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ رک گیا، نہیں لوٹ سکا، تو اگلا دن رمی کر کے لوٹے گا، اگلا دن رمی کر کے لوٹے گا، ہے نا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر وہ رک گیا ہے
تو رات ہی میں رمی کر لے گا، صبح صادق سے پہلے پہلے لوٹ آئے گا، لیکن ہمارے نزدیک رات گزار لے اور صبح اطمینان سے رمی امی کر کے لوٹے گا۔ ہاں، اور کیا، تو جو کوئی جلدی کرے گا یعنی منا سے کوچ کرنے میں جلدی کرے گا 2 دن میں، ایام تشریق کے دوسرے دن میں رمی جمار کرنے کے بعد، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے جلدی کرنے میں۔ اور جو کوئی تاخیر کرے گا یہاں تک کہ تیسری کا رات گزار لے گا تو وہ رمی جمار کرے گا، ہے نا، فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ہم مخیرون فی ذالک، یہ لوگوں کو اختیار ہے اس کا کہ اگر وہ چاہیں تو 12 تاریخ کو لوٹ کر کے چلے آئیں رمی کر کے، اور اگر چاہیں تو رات گزار لے اور 13 کی رمی کر کے لوٹ آئیں، ہے نا۔ اگر وہ رک جاتے ہیں رات میں، اگر وہ 13 کی رات میں رک جاتے ہیں تو بغیر رمی کیے ہوئے لوٹ نہیں سکتے ہیں۔ یہ اختیار ہے انسان کو کہ 12 کو لوٹے یا 13 کو لوٹے۔ آگے دیکھیے کہا گیا وَنَفَى الْإِثْمَ لِمَنِ اتَّقَى، اور اللہ نے گناہ کی نفی کی اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے دوران حج، اس لیے کہ حاجی حقیقت میں وہی ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا وہی تمام احکام کی پابندی کرے گا، جس کو اللہ سے ڈرنا ہوگا تو منمانا جیسے چاہے گا کرے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے آخرت کے اندر، اور وہ تم کو بدلہ دے گا تمہارے اعمال کا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور بعض لوگ وہ ہیں جن کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے دنیاوی زندگی میں اور آپ کو اچھی نہیں لگتی آخرت کے معاملے میں، اس لیے کہ اس کا اعتقاد آپ کے اعتقاد کے مخالف ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، یعنی اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ میرے دل کی بات ہے، میری زبان میرے دل کی رفیق ہے نا، جو دل میں ہے وہی میں زبان سے کہہ رہا ہوں۔ اور وہ سخت جھگڑالو ہے، اللہ کے وہ سخت جھگڑالو ہے۔ تو بعض منافقین جو تھے اس کا سربراہ کون تھا؟ اخنس ابن شریق تھا، ہے نا۔ تو یہ بڑا شیریں بیان تھا، کیا تھا؟ شیریں بیان تھا۔ حضور کی مجلس میں آ کر کے خوب تعریف کرتا تھا حضور کی، سمجھا، حضور کی خوب تعریف کرتا تھا، نزدیکی حاصل کر لیا کرتا تھا، حضور اپنے مجلس میں اس کو نزدیک جگہ دے دیا کرتے تھے، اور خوب شیریں انداز میں حضور کی تعریف کیا کرتا تھا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے واقعی ہم گواہ بناتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہے نا، اس طرح وہ جملہ کہا کرتا تھا۔ لیکن دل کے اندر سرا ہوا نفاق رکھے ہوا تھا، منافق تھا سرا ہوا۔ تو یہ اس ٹائپ کے جو لوگ تھے، تو یہ لوگ آ کر کے حضور کی مجلس سے بیٹھتے مسلمانوں کے پاس، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی بات دنیاوی زندگی کے متعلق آپ کو اچھی لگتی ہے لیکن آخرت کے متعلق ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، کیونکہ یہ کیا ہیں؟ منافق ہیں، ان کا اعتقاد آپ کے اعتقاد کے مخالف ہے، اور یہ سخت جھگڑالو ہے۔ اللہ نے اس کا پول کھول دیا، اللہ نے اس کا پول کھول دیا، اور یہ سخت جھگڑالو ہے، آپ سے بھی جھگڑا کرتا ہے، وَلِأَتْبَاعِكَ، اور آپ کے متبعین سے بھی، لِعَدَاوَتِهِ لَكَ، اس لیے کہ اس کو آپ سے عداوت ہے۔ اور یہ اخنس ابن شریق ہے، یہ منافق تھا، اور حلوف الکلام للنبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیریں زبان میں بات کرتا تھا، یحلف انہ مؤمن بہ، اور قسم کھا کر کہتا تھا کہ یہ حضور پر ایمان لائے ہوا ہے، ومحب لہ، اور حضور سے محبت کرتا ہے، فیدنی مجلسہ، چنانچہ حضور اس کو اپنے مجلس کے نزدیک کر لیتے، فاکذبہ اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تکذیب کر دی، اس سلسلے میں اس کا پول کھول دیا۔ چنانچہ مر بزرع وحمر، یہ شخص اخنس ابن شریق ایک مرتبہ گزرا مسلمانوں کے کھیتیوں کے پاس سے اور ان کے جانوروں کے پاس سے جو کچھ مسلمانوں کے تھے، فاحرقہ، اس نے کھیتیوں میں آگ لگا دیا تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، واقرہا، اور جانور کو ذبح کر دیا رات میں، کما قال تعالی، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، وَإِذَا تَوَلَّىٰ انصَرَفَ عَنْكَ سَعَىٰ مَشَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب یہ آپ کے پاس سے لوٹتا ہے اخنس ابن شریق یا اس جیسا لوگ آپ کے پاس سے لوٹتا ہے تو تو کوشش کرتا ہے زمین میں تاکہ وہ فساد بچائے اس میں، اور کھیتی کو برباد کر دے اور نسل کو برباد کر دے، سمجھا، یعنی جانوروں کو مار دیتا ہے اور کھیتیوں میں آگ لگا دیتا ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اس سے راضی نہیں ہے، لہذا لاکھ یہ چکنی چپڑی بات کر لے آپ کے مجلس میں آ کر کے، یہ اللہ کو محبوب نہیں ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے کرتوت میں اللہ سے ڈرو اپنے فعل میں، تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، تو جاہلیت کا غرور اس کو پکڑ لیتا ہے، حَمَلَتْهُ الْأَنْفَةُ وَالْحَمِيَّةُ عَلَى الْعَمَلِ، کہ جاہلیت کا غرور اور جاہلی عصبیت
گناہ پر اس کو آمادہ کرتی ہے، اس گناہ پر جس سے بچنے کا اس کو حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ ہم یہ ادنا درجے کے لوگوں کی بات مانیں، ہم مسلمانوں کی بات مان لیں، ہم چودھری لوگ ہیں، ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ تو جاہلیت کا غرور اور جاہلیت کی عصبیت ان کو نیکی کے کام پر آمادہ نہیں کرتی ہے، بلکہ گناہ میں یہ لگا رہتا ہے اور گناہ کے کاموں کو یہ اچھا سمجھتا ہے۔ فحسبہ، کافی ہے جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کافی ٹھکانہ ہے۔ ولبئس المہاد، اور وہ برا بستر ہے۔ جہنم کیا ہے؟ برا بچھونا ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ ومن الناس من یشری یبیع نفسہ یبذلها فی طاعۃ اللہ ابتغاء طلب مرضات اللہ رضاہ وهو صہیب لما آذاہ المشرکون ہاجر الی المدینۃ وترک لهم مالہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، یعنی اپنے جان کو لگاتے ہیں اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے۔ یہ صہیب جیسے لوگ ہیں۔ جب مشرکین نے ان کو ایذا دیا، تکلیف پہنچایا، تو مدینہ ہجرت کیا اور مشرکین کو لیے ان کا اپنا مال چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ تو حضرت صہیب رومی جب ہجرت کر رہے تھے تو قریش کفار نے پیچھا کیا ان کا، ان کے پاس تیر تھی، سمجھا؟ انہوں نے تیر سے مقابلہ کرنا شروع کیا اور للکار کر کہا کہ دیکھو میرے پاس جب تک یہ تیر ہے تو میرے نزدیک نہیں آ سکتے ہو، پھر اس کے بعد میرے پاس تلوار بھی ہے، میں تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا، تم میری زندگی میں مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، میرے نزدیک نہیں آ سکتے ہو، میں تم کو نفع کی چیز بتلا دیتا ہوں۔ تو قریش نے سوچا کہ نفع کی چیز کیا ہے بھائی؟ تو کہا کہ جاؤ میرا مال فلانے جگہ رکھا ہوا ہے اور مقصود تمہارا مال ہے، میرا مال لے لو اور مجھے چھوڑ دو میرا راستہ، مجھے جانے دو مدینہ، سمجھا؟ چنانچہ مال قریش لوٹ کر کے چلے گئے، ان کا مال لے لیا اور یہ اپنا مدینہ چل دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تعریف کی ہے نا، اور کہا کہ تم نے اچھی تجارت کیا، تم نے اچھی تجارت کیا ہے۔ دیکھیے، تو جو شخص حدیقہ جانور نہ پائے گم ہونے کی وجہ سے یا قیمت نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس پر 3 روزے ہیں ایام حج میں، یعنی حالت احرام میں، اور واجب ہے اس پر کہ وہ احرام باندھے 7ویں ذی الحجہ سے پہلے، اور بہتر ہے کہ 6 ذی الحجہ سے پہلے، اس لیے کہ عرفہ کا روزہ حاجیوں کے لیے مکروہ ہے اور جائز نہیں ہے اس کا روزہ رکھنا ایام تشریق میں، امام شافعی کے صحیح قول کے مطابق۔ اور 7 روزہ رکھے جبکہ لوٹ جائے اپنے وطن یعنی مکہ یا غیر مکہ جہاں اس کا وطن ہو، اور کہا گیا ہے کہ جب وہ اعمال حج سے فارغ ہو جائے تو 7 روزہ رکھے۔ اس میں غیبت سے التفات ہے، یعنی اوپر کیا ہے، اوپر غائب کا صیغہ ہے، اور رجاتم کیا ہے، مخاطب کا صیغہ ہے، تو غائب سے توجہ دیا گیا ہے مخاطب کی طرف۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے مکمل ہو گئے۔ یہ جملہ ماقبل کی تاکید کے لیے ہے۔ یہ حکم مذکور یعنی حدی کا واجب ہونا یا روزے کا واجب ہونا ان لوگوں پر ہے جو تمتع کریں گے، جو حج تمتع کریں گے، بطور خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے باشندے نہ ہوں، مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، بہی طور کہ یہ مسجد حرام سے 2 منزل کی مسافت پر نہ ہوں۔ امام شافعی کے نزدیک اگر وہ 2 منزل سے کم پر ہیں، 2 منزل پر یا 2 منزل سے کم پر ہیں تو اس پر کوئی دم نہیں ہے اور کوئی روزہ نہیں ہے، اگرچہ وہ تمتع کریں گے، اگرچہ وہ تمتع کریں گے۔ تو امام شافعی کے اعتبار سے آفاقی کون ہوگا؟ آفاقی تمتع کرے گا، اور آفاقی پر کیا ہے؟ دم ہے، یا دم نہیں تو روزہ ہے آفاقیوں پر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اعتبار سے آفاقی کون ہوگا؟ جس کا گھر مسجد حرام اور اس سے 2 منزل کی مسافت سے پڑے ہو، ہے نا، تو وہ کہلائے گا آفاقی۔ لیکن اگر کوئی آدمی 2 منزل کے اندر کا یا کیا ہے مسجد حرام کے آس پاس کا ہے تو وہ حرمی ہے، آفاقی نہیں ہے۔ ایسا آدمی اگر حج تمتع بھی کرتا ہے تو اس پر قربانی اور کیا روزہ لازم نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ حاضر المسجد الحرام کے لیے، سمجھا، یا حرم والوں کے لیے، سمجھا، یا حرم کے 2 منزل کے اندر رہنے والا ہے اس کے لیے اگر وہ حج تمتع کرتا ہے تو عند الشافعی کیا ہے، اس پر دم لازم نہیں ہے یا روزہ لازم نہیں ہے۔ اور اہل کے ذکر میں اشارہ ہے وطن کی شرط کی طرف کہ اگر کوئی آدمی مقیم ہو گیا اشہر حج سے پہلے اور اس نے وطن نہ بنایا اور تمتع کر لیا تو اس پر یہ لازم ہے، اور یہ 2 قولوں میں سے ایک قول ہے، اور دوسرا قول ہے اور دوسری صورت میں لازم نہیں ہوگا۔ کیا مطلب کہ کیا ہے، دم تمتع ساقط کب ہوگا؟
کہ جب کوئی آدمی 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کرے، سمجھا، 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لے، سمجھا، 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لیتا ہے مقیم شرعی۔ اگر کوئی آدمی آفاقی ہے اور وہ مقیم شرعی بن جاتا ہے، کہاں؟ مکہ جا کر کے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لیتا ہے، تو وہ حاضر المسجد الحرام کے حکم میں آ جائے گا۔ اور جس طرح حاضر المسجد الحرام والوں کے لیے کیا ہے؟ حج تمتع اگر کرتا ہے تو قربانی اور روزہ نہیں ہے، تو اسی طرح ایسا آدمی جو آفاقی تھا لیکن مقیم ہو گیا ہے اشہر حج سے پہلے، تو ایسے آدمی کے لیے دم اور کیا ہے؟ تمتع کرے گا تو دم اور روزہ لازم نہیں ہوگا، سمجھا۔ تو گویا کہ دم تمتع کے سقوط کے لیے مقیم شرعی ہونا ضروری ہے۔ اگر مقیم شرعی ہو جاتا ہے تو دم تمتع ساقط ہو جائے گا اگر وہ حج تمتع کیا تو، اور اگر مقیم شرعی نہیں ہوا تو پھر اگر حج تمتع کرتا ہے تو قربانی دینی پڑے گی۔ والاہل کنایۃ عن النفس، اور اہل کنایہ ہے نفس سے، اور لاحق کیا گیا متمتع کے ساتھ مذکورہ چیزوں میں حدیث کے ذریعے سے قارن کو بھی، اور قارن وہ شخص ہے جو احرام باندھے عمرہ اور حج کا ایک ساتھ، یا داخل کرے حج کو عمرہ پر طواف سے پہلے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو ان چیزوں میں جس کا وہ تم کو حکم دیتا ہے اور جس سے تم کو روکتا ہے، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے اس کی مخالفت کرنے والوں کو۔ اور حج کے اوقات متعینہ مہینے ہیں، شوال ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا کہ پورا ذی الحجہ ہے۔ تو جو کوئی ان دنوں میں اپنے آپ پر حج فرض کر لے، بینی طور کے حج کا احرام باندھ لے، تو ان کے نزدیک احرام باندھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے نزدیک احرام باندھنے سے، احرام باندھنا کافی ہے، سمجھا، حج احرام باندھنا کافی ہے، اور وہ کیا؟ محرم ہو گیا، احرام باندھتے ہی محرم ہو گیا۔ اور ہمارے نزدیک کیا ہے؟ احرام باندھنے کے بعد جب تک تلبیہ نہیں پڑھے گا نیت کر کے تب تک وہ محرم نہیں ہوگا۔ تو ہمارے نزدیک احرام باندھنے کے اور محرم ہونے میں فاصلہ ہو سکتا ہے، ایک آدمی احرام باندھ لیا، کپڑا باندھ لیا، احرام والی چادر باندھ لیا، لیکن ابھی اس نے تلبیہ نہیں پڑھا، نیت نہیں کیا، 1 گھنٹہ کے بعد کرے گا، پیشاب کر لے گا، وضو کر لے گا، ہے نا، تب جا کے 1 گھنٹے کے بعد پڑھے گا، 2 گھنٹے کے بعد پڑھے گا، ہے نا، ایسا کر سکتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک محرم کب ہوتا ہے؟ نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھنے سے، اور ان کے نزدیک احرام باندھنے سے۔ تو جو کوئی حج کا احرام باندھ لے گا یا تو اوپر حج کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا، سمجھا، اس پر کیا ہو گیا؟ حج فرض ہو گیا۔ ہمارے نزدیک احرام باندھنے سے ہی نہیں بلکہ احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھ لے گا تب وہ محرم ہوا اور حج فرض ہوا۔ فلا رفث، تو کیا ہے اس میں؟ دوران حج جمع نہیں ہے، فسوق نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے حج کے دوران۔ ایک قرأت کے مطابق پہلے دونوں کے فتح کے ساتھ، اور مراد تینوں میں نہیں ہے۔ ما تفعلوا من خیر، جو بھی تم بھلائی کرو گے جیسے کہ صدقہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وہ تم کو بدلہ دے گا۔ تو گویا کہ یہ نفی ہے شکل میں، لیکن معنی کیا ہے؟ نہیں ہے۔ لا رفث، لا ترفثوا کے معنی میں، لا فسوق، لا تفسقوا کے معنی میں، لا جدال، لا تجادلوا کے معنی میں ہے۔ اور نازل ہوئی یہ آیت یمنیوں کے سلسلے میں، وہ لوگ حج کیا کرتے تھے بغیر توشے کے، تو وہ بوجھ ہو جایا کرتے تھے لوگوں پر، اور تم توشہ اختیار کرو جو تم کو سفر میں کام دے، اس لیے کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ اتنا بہترین توشہ تقویٰ ہے، تقویٰ کا مطلب جس کے ذریعے سے لوگوں کے سوال سے انسان بچ جائے، لوگوں سے سوال کرنے سے بچ جائے، اور لوٹ مار سے بچ جائے، وغیرہ کا مطلب لوٹ مار، چھین جھپٹ۔ اور تم مجھ سے ڈرو اے عقل مندوں، تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں کہ تم تلاش کرو اپنے پروردگار کا فضل حج میں تجارت کر کے۔ یہ آیت نازل ہوئی رد کرنے کے لیے ان لوگوں کی جو اس کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ تو جب تم پورا کر لو، جب تم لوٹو عرفات سے، اس میں وقوف کر لینے کے بعد تم اللہ کا ذکر کرو، مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد تلبیہ کے ذریعے سے، تحلیل کے ذریعے سے اور دعا کے ذریعے سے مشعر حرام کے پاس، اور وہ جبل ہے، پہاڑ ہے، مزدلفہ کے آخر میں ہے، اور اس کو قضا بھی کہا جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وقوف کیا اس حال میں کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، یہاں تک کہ صبح روشن ہو گئی۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور تم اللہ کا ذکر کرو اس لیے کہ اللہ نے تم کو ہدایت دیا ہے، دین کے احکام سکھا دیے ہیں، یا حج کے احکام سکھا دیے ہیں۔ کاف تشبیہ کے لیے نہیں ہے بلکہ تعلیل کے لیے ہے، اور ان مخففہ ہے کہ اور تم اس سے پہلے
اور تم اس سے پہلے یعنی ان احکام کے سکھانے سے پہلے ناواقف تھے، یا اللہ کی ہدایت سے پہلے تم کیا تھے؟ گمراہ تھے۔ پھر تم لوٹو اے قریش اسی جگہ سے جہاں سے لوگ لوٹے ہیں، یعنی عرفہ سے، بعید طور کہ تم عرفہ میں وقوف کرو لوگوں کے ساتھ، اور قریش وقوف کیا کرتے تھے مزدلفہ میں اپنے آپ کو تکبر کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ وقوف کرنے سے۔ ثم ترتیب ذکری کے لیے ہے، ترتیب حقیقی کے لیے نہیں ہے۔ اور اللہ سے مغفرت طلب کر اپنے گناہوں کی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، ایمان والوں کو رحم کرنے والا ہے ان پر۔ اور جب تم ادا کر لو اپنے مناسک کو یعنی حج کی عبادات کو، بعید طور کہ تم رمی کر چکے جمرہ عقبہ کی، اور تم بال چھلا چکے، اور تم طواف کر چکے، اور تم مینا میں ٹھہر چکے ہو، تم اللہ کا ذکر کرو تکبیر اور ثنا کے ذریعے سے، جیسے کہ تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو، جیسا کہ تم ان کا ذکر کیا کرتے تھے حج سے فراغت کے بعد فخر کر کے اپنے آبا و اجداد کے کارناموں پر فخر کیا کرتے تھے۔ او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ذکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، بن ذکرکم ایاہم، یعنی تم جو اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے بمقابلہ اس کے اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو۔ تم جو اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کیا کرو۔ اور اشدہ کا منصوب ہونا حال ہونے کی بنا پر ہے، اذکروا کے منصوب ذکرن سے، اذکروا کے منصوب ذکرن سے، اس لیے کہ اگر کہا ہے اشدہ مؤخر ہوتا کس سے؟ ذکر سے۔ اشدہ مؤخر ہوتا ذکر سے، ذکر پہلے ہوتا تو اشدہ ذکر کی صفت بن جاتا۔ بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دیجیے دنیا کے اندر ہمارا حصہ، اس کو دے دیا جاتا ہے دنیا میں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا کے اندر بھلائی دیجیے، نعمت دیجیے، اور آخرت کے اندر بھلائی دیجیے یعنی جنت دیجیے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے، جہنم میں داخل نہ کر کے۔ یہ بیان ہے اس حالت کا جس پر مشرکین تھے اور مومنین کی حالت کا، اور مقصود اس سے خیر دارین کے خیر کی طلب پر آمادہ کرنا ہے، جیسا کہ وعدہ کیا گیا ہے ثواب کا اس پر اللہ تعالیٰ کے قول کے ذریعے سے۔ کما وعد بالثواب علیہ، جیسا کہ وعدہ کیا گیا ہے ثواب کا اس پر اللہ تعالیٰ کے قول اولئک لہم نصیب سے، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا حصہ ہے، ان کا ثواب ہے، ان کے عمل کا بدلہ ہے، یعنی جو انہوں نے حج اور دعا وغیرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، تمام مخلوق کا حساب لے لے گا دنیا کے دنوں میں سے آدھے دن میں کی مقدار میں۔ اس سلسلے کی حدیث کی وجہ سے یہ جو بات جو کہی گئی ہے حدیث پر موقوف ہے۔ اور تم یاد کرو اللہ کا تکبیر، اللہ کا ذکر کرو تکبیر کر کے رمی جمرات کے وقت چند گنے چنے دنوں میں، یعنی ایام تشریق ثلاثہ میں، تینوں ایام تشریق میں۔ تو جو کوئی جلدی کرے گا بنا سے کچھ کرنے میں جلدی کرے گا 2 دن کے اندر یعنی وہ کیا ایام تشریق کے دوسرے دن میں لوٹے گا بنا سے، بعد رمی جمار کرنے کے بعد، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی 12ویں تاریخ کو اگر کوئی لوٹے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ ومن تاخر بہا، اور جو 12ویں تاریخ کو نہ لوٹے بلکہ 13 کو لوٹے تو بھی کوئی دقت نہیں ہے۔ تو جو کوئی اس سے تاخیر کرے یہاں تک کہ 13ویں کی رات گزار لے، ایام تشریق کا جو تیسرا دن ہے 13 کا، وہ رات گزار لے تو رما جمارہ ہو، تو وہ رمی جمار کر لے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی لوگوں کے اختیار ہے اس سلسلے میں کہ 12 کو لوٹے یا 13 کو لوٹے، لیکن جب بھی لوٹیں گے 13 کو اگر تو رمی کر کے لوٹیں گے، بغیر رمی کے لوٹ نہیں سکتے ہیں۔ اور گناہ کی نفی کی اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے حج میں، اس لیے کہ حاجی حقیقت میں وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے آخرت کے اندر، وہ تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ بعض لوگ وہ ہیں جن کی بات دنیاوی زندگی کے حوالے سے تو آپ کو اچھی لگتی ہے اور آپ کو آخرت کے حوالے سے اس کی بات اچھی نہیں لگتی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اعتقاد آپ کے اعتقاد کے مخالف ہے، وہ منافق ہے، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس بات پر جو اس کے دل میں ہے کہ یہ اس کے منہ کی بات اس کے دل کے مطابق ہے نا۔ وہ لد الخصام، حالانکہ یہ جھگڑالو ہے، سخت جھگڑا کرنے والا ہے آپ سے اور آپ کے متبعین سے، اس لیے کہ اس کو آپ سے عداوت ہے۔ اور یہ اخنس ابن شریک ہے، یہ پکا منافق تھا اور شیریں کلام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چانپ چانپ کے بات کرتا تھا کمئی والے کی طرح۔ یحلف انہ مومن، کہ وہ قسم کھاتا تھا کہ یہ مومن ہے اور وہ حضور پر ایمان لائے ہوا ہے، اور محب لہ، اور حضور سے کیا ہے محبت کرتا ہے۔ فیدری مجلسہ، چاہے فیدنا مجلس ہو تو اس کے مجلس کو قریب کر دیا جاتا تھا، یا حضور اس کو اپنے مجلس کے نزدیک کر لیا کرتے تھے۔ فاکذبہ اللہ تعالی،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پول کھول دیا، اس کو جھٹلا دیا اس سلسلے میں جو دعویٰ کرتا تھا کہ ہمیں آپ سے محبت ہے اور ہم مومن ہیں، اور وہ گزرا ایک مرتبہ کھیتی کے پاس سے اور مسلمانوں کے جانوروں کے پاس سے، گدھوں کے پاس سے، تو فاحرقہ، تو اس نے اس کو جلا دیا، واقرہا، اور گدھوں کی کوچی کاٹ دیا، ذبح کر دیا رات کے وقت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے وَإِذَا تَوَلَّىٰ انصرف عَنْكَ، جب یہ آپ کے پاس سے ہٹتا ہے تو زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتا ہے اور کھیتیوں کو برباد کرتا ہے اور نسلوں کو ذبح کرتا ہے، من جملہ فساد کے یہ ان دونوں، اس کا یہ دونوں عمل ہے، اور بھی فساد ہے ان کو، اور بھی فساد ہے، لیکن یہ دونوں فساد کا کیا تھا اور یہ موٹا فساد تھا، اس لیے ان دونوں کا ذکر کیا ہے۔ تو من جملہ فساد کے، من جملہ فساد کے کیا ہے؟ اہلاک حرث اور اہلاک نسل، یہ دونوں ہیں۔ واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، اس سے راضی نہیں ہوتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اپنے کرتوت میں، تو جاہلی عصبیت اس کو آمادہ کرتی ہے گناہ پر، ہے نا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ حملتہ الانفۃ والحمیۃ علی العمل بالاسم، جاہلی عصبیت اور جاہلیت کا غرور اس کو گناہ کے عمل پر آمادہ کیا رہتا ہے، حالانکہ اس گناہ سے بچنے کا اس کو حکم دیا گیا تھا، لہذا اس کا ٹھکانہ کافی جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو بیچ چکے ہیں، بیچ لیتے ہیں، یعنی اپنی جان لگاتے ہیں اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے، اور یہ صہیب جیسے لوگ ہیں جب مشرکین نے ان کو تکلیف پہنچایا، مدینہ ہجرت کیا اور مشرکین کے لیے اپنا مال چھوڑ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے، حیث ارشدہم لما فیہ رضاہ، اس طرح کہ اللہ نے ان کی رہنمائی کی ایسی باتوں کی جس سے وہ خوش ہے۔